آج ہم نے نا ڈائگنوسس اور ساتھ ٹریٹمنٹ پرسکرپشن وغیرہ کیسے بناتے ہیں یہ چیز ڈسکس کرنی ہے. تو ڈائگنوسس کے لیے ہم ایک مطلب لائیو آپ کو پورے کر کے دکھاتے ہیں ہسٹری کیسے لینی ہے, اور پھر ہم آتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے آپ نے سجیسٹ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اب آج کس کی ڈائگنوسس کریں؟ ہاں جی, چلیں سب سے پہلے آ جائیں نور القاف, آ جائیں. اس کو اوپر کر دیں, اوپر ہو جانا, یہ ایسے روٹیٹ کریں گے نا اس کو, یہ اوپر ہو جانا. یہ ایسے کر کے اوپر کر لیں. ہاں تھوڑا سا آگے کر لینا ادھر کر کے. ہاں بس ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. ادھر ذرا ایک دفعہ حامد دیکھیے گا ٹھیک آ رہا ہے, مطلب ادھر ویو بلاک تو نہیں ہو رہا اس سائڈ پہ نا. ہاں جی, اور اس کے علاوہ ساری چیزیں ساری نا. صحیح آ رہا ہے, چلیں صحیح ہو گیا. اچھا ایسے ہی مطلب آپ نے سب سے پہلے پیشنٹ آپ کے پاس آیا, اب یہ ہم اس کو نہیں جانتے, یہ پہلی دفعہ ہمارے پاس آیا پیشنٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کا کیا پوچھنا ہے؟ نام. نام بتائیں آپ. نور, ٹھیک ہے, نور الحق. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 20. ٹھیک ہے, سٹی فیصل آباد. ٹھیک ہو. اب پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے نا تو کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ ہی آتا ہے نا. ایسے ہی جو بندہ بالکل ٹھیک ہو وہ تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ پریزنٹنگ کمپلین. تو پریزنٹنگ کمپلین کوئی ہے تو بتائیں. یہ گرمی دانے کی وجہ سے. اچھا مطلب دانے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں طرف بازوؤں پہ ہیں بس. صرف یہ ایگزیلا والے ریجن میں, پھر ویسے ادھر. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بنے ہیں پریزنٹنگ کمپلین میں کیا دانے بنے ہوئے ہیں, اور وہ صرف بازوؤں پہ ہیں, کمر پہ بھی خارش ہوتی ہے. اب کم ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ؟ منہ کے اندر نا جب کوئی چیز کھاتا تھا تو ایسے ساتھ ساتھ جیسے چھالے سے نہیں بنے ہوتے, جیسے کٹ لگے ہوں ویسے تھے پہلے, تو وہ بھی کیور ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے نہیں, ابھی بتاؤ ابھی کیا مسئلہ ہے. ابھی پریزنٹنگ کمپلین. اچھا تھم میں پین ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ لیفٹ والا ہے رائٹ والا؟ اوکے ہو گیا. یہ اس طرح ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی آپ نے مطلب نوٹ کرتے جانا نا کہ کیا ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے ایک تو رائٹ سائڈ پہ پیر کے انگوٹھے میں درد ہے, اور اس کے علاوہ ان کی دونوں بازوؤں پہ. ٹھیک ہے, ان کے بنے ہوئے ہیں دانے بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خارش کی وجہ سے بنتے ہیں یا ان میں خارش ہوتی ہے؟ خارش نہیں ہے, ویسے ہی دانے بنے ہوئے ہیں. ویسے پین ہوتے ہیں مطلب ان کو دبائیں یا ویسے ہاتھ لگے پین فل ہیں؟ اچھا مطلب وہ پت وغیرہ جسے کہتے ہیں وہی بنی ہوئی ہے. اچھا سمپل ان کے دانے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے پراپر اقدام ہوتی ہیں, ہم اس کو کہہ دیں گے کہ سر درد کل سے ہو رہا ہے پورے سر میں. ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. ہیڈیک ہو گیا کل سے, مطلب ٹھیک ہے, مطلب قابل برداشت ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ قابل برداشت ہے.
ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ آپ کے پاس آ گئی پریزنٹنگ کمپلینٹس 3. ٹھیک ہے، اب آپ نے کچھ اپنی کوشچننگ کرنی ہوتی ہے کہ جو یہ جو 3 کمپلین آئی ہیں اس کے پیچھے وجہ تلاش کرنے کے لیے آپ نے خود سے کوئی کوشچننگ کرنی ہے تاکہ آپ کو کلو ملتا جائے کہ اچھا اور کیا کیا مسئلے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ہم کوشچننگ کریں گے ایک ان کمپلینٹ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اور وہ کوشچننگ کیا ہوتی ہے ابھی وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے. سب سے پہلے ہم نے ہیڈک کا دیکھے تو آن سیٹ کل سے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پوچھیں گے کہ اس کی سیویرٹی ہم نے پوچھ لی کہ قابل برداشت ہے، رات ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، ورس مطلب رات ٹائم ہو گیا. تو اٹ مینس کہ جو جب کولڈنس بڑی انوائرمنٹ میں، مطلب رات ٹائم دن سے تو بہتر ہی ہوتا ہے نا انوائرمنٹ، جیسے جیسے مطلب چینج ہوا ٹیمپریچر تو سر میں درد ورس ہوا، یا پھر کوئی اور ایکٹیویٹی انہوں نے رات میں کی، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی مطلب گیم وغیرہ کوئی کھیلی، یا کوئی ایسا کچھ کھایا پیا رات میں، کھانے پینے کے بعد ورس ہوئی یا کھانے پینے سے پہلے ورس ہوئی. ٹھیک ہے، یہ پوچھیں گے. چاول کھائے تھے، یہ دیکھیں نا ایک کلو اور مل گیا آپ نے، انہوں نے رات کو چاول کھائے. ٹھیک ہے، ایک کلو آ گیا ہمارے پاس کہ چاول کھائے تھے. ٹھیک ہے، اور رات میں سر درد. تو ایک دو فیکٹر ہمارے پاس آ گئے نا، ایک تو چاول بھی کولڈ ٹیمپرامنٹ کے ہوتے ہیں، دوسرا ٹیمپریچر بھی چینج ہو گیا، تو ان کی سر درد جو ہے وہ ورس ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اور ہم نے کیا پوچھنا ہے کہ ہیڈ ایک کو ریلیف مطلب سونے سے ریلیف مل رہا تھا یا دبانے سے، یا جو ہے کسی ایک خاص ٹیمپریچر پہ جانے سے، واش روم میں ہو کے آئے ہیں تو اس کے بعد کوئی ریلیف ملا ہو. سوتے وقت ساری درد ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اچھا، لیٹنے سے مطلب کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو مطلب ریلیونگ فیکٹر پوچھنا ہے کہ جو بھی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس کو ریلیف کیسے مل رہا ہے، لیٹنے سے، بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، اسٹول پاس کرنے سے، یورین کرنے سے. ٹھیک ہے، کوئی ایک فیکٹر آپ کو مل جائے گا جس سے آپ کو تھوڑا سا کلو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو لیٹنے سے ہیڈ ایک میں ریلیف مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ہیڈک کی تو ہم نے مطلب کر لی، جو بھی جانچ پڑتال کرنی تھی. ٹھیک ہے، دوسرا اب ہم پوچھیں گے ان سے جو ہمارے 3 مین ٹولز ہیں، پلس ہے، یورین ہے اور اسٹول ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یورین کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کو یورین ڈیپ یلو تو نہیں آ رہا صبح کے ٹائم، فرسٹ جو یورین ہوتا ہے پیل یلو ہے. ٹھیک ہے، اور جلن تو نہیں ہوتی یورین کرتے؟ اسمیل کوئی اسمیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وداؤٹ اسمیل یورین جو ہے وہ کیا ڈینوٹ کرتا ہے؟ کولڈنس کو ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یورین کی کوئی اسمیل نہیں ہے اور پیل یلو ہے، مطلب تھوڑی سی اس میں وائٹنس پائی جا رہی ہے یا صرف یلو ہی ہے؟ تھوڑی سی وائٹنس اور ساتھ وداؤٹ اینی اسمیل، اور فریکوینسی بھی نارمل ہے یا زیادہ؟ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کہا کوئی جلن نہیں ہو رہی انہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک اور انڈیکیشن آ گئی کس کی؟ کولڈنس کی آ گئی. اب ہم پوچھیں گے اسٹول جو آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کانسٹیپیشن تو نہیں رہتی آپ کو؟ اب اس میں افاقہ. ٹھیک ہے، تو اسٹول کلر کیا ہوتا ہے، براؤن یا یلو یا کیا کلر ہوتا ہے اسٹول؟ اوکے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک اور سمٹم آ گیا کہ اسٹول کرتے وقت ساتھ ہی پیٹ میں درد ہوئی، اور پیٹ میں درد کے ساتھ یعنی اسٹول پاس ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ میں گیس وغیرہ تو نہیں ہو جاتی؟ گیس بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اسٹول کے ساتھ ہمیں 2 3 فیچرز اور مل گئے کہ ایک تو پین کے ساتھ، دوسرا یلو کلر اسٹول، اور تیسرا جو ہے وہ گیس ہو جاتی ہے ان کے. ٹھیک ہے، اب جو گیس ہو جاتی ہے یہ کس کو ڈینوٹ کرتی ہے؟ پڑھا ہے کیوں نہیں پڑھا؟ عضلاتی. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے پاس ایک اور کلو آ گیا ڈرائنس کا. ٹھیک ہے، ڈرائنس کے ساتھ
کولڈنس آ گئی نا, مطلب کولڈنس کے ساتھ ڈرائنس آ گئی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اب ہم تیسری چیز کیا پوچھنی ہے ساتھ میں, پلس دیکھنی ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی تک تو ساری جو فیچرز آ رہے ہیں وہ ڈرائنس اور کولڈنس کے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ان کا کمپلین دیکھی, سر میں درد, ان کا ٹیمپریچر دیکھا, ان میں ان کا یورین جب پوچھا, ان کا اسٹول پوچھا. پھر اب ہم پلس دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اب پلس جب آپ نے ایگزامن کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, پوزیشن دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, اوکے, آپ نے پلس آبزرو کر لی. اب آپ پلس میں بھی آپ دیکھیں گے کیا چیز آپ کو فیل ہوئی. پلس کے سارے پیرامیٹرز آبزرو کر لیے. اب پلس میں ان کی ایک فاسٹنس آ رہی, اور سپرفیشل, اور لانگ, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سافٹ, اور اس کے علاوہ سٹرونگ, اور اس کے علاوہ کولڈ ٹیکسچر, اس کے علاوہ پرومیننٹ آن فرسٹ فنگر. مطلب سپرفیشلی اگر آپ صرف فنگر رکھیں گے تو صرف پہلی فنگر پہ فیل ہوگی, جیسے ہی تھوڑا سا ڈیپ کریں گے تو لانگ پلس فیل ہوگی. ٹھیک ہے, اب ان کی پلس کی اگر شیپ کی بات کریں تو وہ ہے کہ اسٹارٹ سے تھوڑی سی ابھری ہوئی. ٹھیک ہے, پھر مطلب اس کو ڈرا, پلس کو نا آپ کو ڈرا بھی کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر تھوڑی سی ویک ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈرا کر کے دکھاتا ہوں کہ ان کی پلس کی بیٹ کیسے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کی جو بیٹس ہیں پہلے تو ڈفرینس تھوڑا تھا بیٹس کے درمیان, بعد میں بڑھتا گیا جیسے جیسے مطلب اس کی پلس ہم ایگزامن کرتے گئے. تو پلس جو ہے ان کی بیٹ کا کے درمیان جو ڈسٹینس تھا وہ بڑھتا گیا. یہ کون سی پلس تھی؟ متواتر. متواتر اور متفاوت دو پلسز ہم نے پڑھی تھی نا. متواتر ہے, متواتر. متفاوت وہ ہوتی ہے کہ جس متفاوت ہو گئی, متفاوت. اور اس کے علاوہ اسٹارٹ پہ جو ان کی پلس آ رہی تھی, ان کی جو بیٹس تھی وہ تھوڑا سپرفیشل تھی, اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈیپ چلی گئی, اس کے بعد پھر سپرفیشل, پھر ڈیپ. تو یہ پلس ان کی اس طرح چل رہی ہے. اب ہم نے پلس کے سارے فیچرز لکھ لیے. اب ہم ایک ایک کو ایگزامن کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں جو پرومیننسی مل رہی ہے فرسٹ فنگر پہ, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو ایشو فلیگمیٹک ہے. اب باقی ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ فلیگمیٹک تو ایشو ہے, لیکن آؤٹ آف بیلنس کون سا ہیومر ہے وہ پلس آپ کی انڈیکیٹ کرے گی اس ٹائم پہ پلس میں کون سی چیزیں ہمیں شو کر رہی ہے پلس. فاسٹ ہے, فاسٹ کیا شو کرتی ہے؟ ڈرائینس کو. سپرفیشل کس چیز کو ڈینوٹ کرتی ہے؟ اور لانگ پلس اس کے ساتھ, اس کے ساتھ لانگ پلس یہ شو کرتی ہے کہ اگر کوئی کرونک ڈیزیز تو کرونک ڈیزیز کو شو کرتی ہے. ٹھیک ہے,
اور اس کے علاوہ اگر اس ٹائم پہ لانگ چل رہی ہے تو اٹ مینس کہ کچھ اور فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی کرونک ڈیزیز ہے، وہ تو ہم پھر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی سافٹ چل رہی ہے، یہ بھی کس کو شو کرتی ہے؟ اور سٹرونگ پلس کس کو شو کرتی ہے؟ اور کولڈ ٹیکسچر ہے تو یہ بھی کولڈنس کو شو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کی پلس کی شیپ ہے یہ بھی یہی ڈینوٹ کرتی ہے، کولڈنس اور ڈرائنس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پلس میں سافٹنس آئی ہوئی ہے یہ کیوں ہے؟ مطلب یہ پیرامیٹر سب سے ہٹ کر ہے نا۔ اور جو سپرفیشیلٹی ہے اور جو اس کی لینتھ ہے، یہ تین پیرامیٹرز یونیک ہیں، باقی سارے تو میچ کر رہے ہیں باقی سمٹمز کے ساتھ، یہ تین پیرامیٹرز یونیک ہیں۔ اب ان تین کی کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ وجہ موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ کھانا پینا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ ہی ان کی جو ہے اور فیکٹر ہو سکتا ہے کوئی فزیکل ایکسرسائز یا کوئی ورک کر کے آئے ہوں۔ تیسرا ہم نے کیا کہا تھا، ان کا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہے، کیونکہ اب جیسے گرمی بڑھ رہی ہے پلس کے اندر بھی لینتھ بھی بڑھے گی، اس کی سپرفیشلٹی بھی بڑھے گی، جیسے جیسے دن بڑھتا جاتا ہے پلس کا یہ پیرامیٹر اس طرح چینج ہوتا جاتا ہے۔ تین چار پیرامیٹر ہے جن کی وجہ سے یہ یعنی کہ پیرامیٹرز ہمارے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے ہم ان سے دیکھیں گے، موسٹ پروبیبلی یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی دودھ والی چیز، دہی، لسی یا اس طرح کی کوئی چیز صبح کی ہے ناشتے میں، دہی۔ اور اس کے علاوہ ناشتے میں کیا کھایا؟ بس دہی کھا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو یعنی وہ پلس اس میں یہ سافٹنس جو ہے نا یہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا؟ ہاں دودھ بھی پی کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دہی سیکنڈ ٹیمپرامنٹ کی ہوتی ہے۔ اب دہی بھی کھا کے آئے ہیں، اوپر سے دودھ بھی پی کے آئے ہیں، دونوں فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے ان کی پلس ہمیں یہ مل رہی ہے۔ ہاں سافٹ بھی اس وجہ سے ہے، اور یہ جو لونگ ہے نا یہ لونگ بھی اسی وجہ سے ہے، کیونکہ دودھ یہ ہلدی والا پی کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سپرفیشل بھی اسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عارضی طور پہ باقی ایک ٹیمپریچر کا فیکٹر بھی ہے کہ ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے نا، موسم بھی مطلب جیسے جیسے ابھی اور گھنٹہ ہوگا ان کی یہ سپرفیشلٹی اور لینتھ اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر جب پیک دوپہر دھوپ پیک پہ ہوتی ہے، 2 بج گئے 3 بج گئے، اس ٹائم پہ ہمیں بالکل اپنی پیک پہ ملے گا۔ تو ساتھ آپ نے جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے نا وہ بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوور آل یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب یہ پلس کے ٹیکسچر سے کیسے پتہ چلتا ہے، یہ مطلب میں نے ایگزیکٹ یہی کیوں بتایا کہ دودھ دہی لسی وغیرہ کچھ پی کے آئے ہیں، یہ آپ کو پتہ چلتا ہے مطلب ایکسپیرینس سے، جب آپ بار بار پیشنٹس کی پلسز چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میری تقریباً یہ روٹین تھی کہ میں ایک دن میں 90 100 لوگوں کی پلسز چیک کرتا ہوتا تھا۔ وہ کیسے کہ میری ڈیوٹی جو ہے نا، جب میں انٹرنشپ کر رہا تھا وہ جنرل میں تھی، اور وہاں پہ ایمرجنسی میں نے اپنی ڈیوٹی لگوائی تھی۔ اب ایمرجنسی میں بھی وہ پہلے جو مہینہ ہوتا ہے نا آپ کی ڈیوٹی وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ بی پی وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے نا، اور ٹیمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہر منٹ بعد کوئی نہ کوئی پیشنٹ آ رہا ہے، اور ہر پیشنٹ کی میں پلس دیکھ رہا ہوں۔ تو ڈیلی کی 100 بندوں کی پلس ایک مہینے تک آپ دیکھیں گے تو آپ کی پلس ڈائگنوسس بہت مضبوط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو نا ایک کلو ملتا جاتا ہے پلس کے، جتنا آپ فیملیئر ہوتے جائیں گے نا اتنا ہی آپ کو یعنی آپ کی وہ دوست بن جاتی ہے، اتنا ہی وہ آپ کو نا یہ خود بتاتی ہے کہ اچھا یہاں پہ ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے یہی آلو والی کوئی چیز کھائی ہوتی تو پلس کے پیرامیٹر سیم ہونے تھے، لیکن اس کی جو فیل ہوتی ہے نا، اس کا ایک ٹیکسچر ہوتا ہے، اس کی جو ایک شیپ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی تھی۔ یہی انہوں نے کوئی آلو بخارے کا جوس یا جو ہے نا کوئی مربے کا آملہ یا جو بھی سیکنڈ ٹیمپرامنٹ کی چیزیں اور بھی کافی ساری ہیں، ان میں سے کچھ کھایا ہوتا، پلس کے پیرامیٹر پھر بھی سیم یہی ہونے تھے، لیکن ان کا جو ٹیکسچر ہے، ان کی جو شیپ ہے، ان کی جو ایک وہ فیل ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہونی تھی۔ تو اس کے علاوہ موسم کے حساب سے بھی یہ آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اب جیسے موسم یہ چل رہا ہے، اس موسم میں آپ دیکھیں زیادہ تر چیزیں کیا ہیں، مطلب ہم کھانے پینے میں کیا چیزیں لیتے ہیں۔ سبزیوں میں کون کون سی سبزیاں اس ٹائم ہیں؟ کدو، ٹنڈے اور توریاں،
ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آلو والی چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آج سے 2 ہفتے پیچھے چلے جائیں تو گوشت ہی گوشت تھا. ٹھیک ہے، اب اس ٹائم پہ دودھ دہی لسی کا استعمال لوگ صبح ٹائم ویسے ہی ناشتے میں زیادہ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس سیزن میں آلو بخارے کا جوس ہو گیا، سکنجوی ہو گئی. ٹھیک ہے، سکنجبین. اور اس کے علاوہ اس سیزن میں اور کیا چل رہا ہے، ستو ہو گیا. ٹھیک ہے، جامع شیریں ہو گئی. یہ اس طرح کی چیزیں، مشروبات اور اس طرح کی چیزیں زیادہ چل رہی ہیں. تو ایک تو کلو آپ کی ایک جنرل سینس، کامن سینس سے آپ نے لگا لینا ہے کہ جس سیزن میں آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے، جس ٹائم پہ آیا ہے، اس ٹائم پہ اس ایریے میں زیادہ تر کیا کھایا پیا جاتا ہے، یہ سیزن میں کون سی سبزیاں چل رہی ہیں، اور جو ٹائم آیا یعنی وہ دوپہر کے ٹائم آیا تو وہ دوپہر کا کھانا کھا کے آیا ہوگا. تو دوپہر کے کھانے میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سالن کے ساتھ ہی روٹی وغیرہ کھائیں. ٹھیک ہے، ساتھ سلاد ہوتا ہے یا جو بھی ہو، لیکن سالن تو ہر ایک دوپہر میں کھاتا ہی ہے. تو اسی طرح صبح کے ٹائم ہے، صبح کے ٹائم نارملی لوگ دہی وغیرہ کا یوز زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ایک تو کامن سینس سے جنرل جو ایک آپ کی وہ آئی کیو ہے نا، اس سے ایک کلو آپ کو مل جاتا ہے کہ اچھا اس سیزن میں یہ سبزیاں چل رہی ہیں، یہ اس ٹائم پہ آیا ہے، تو اس نے موسٹ پروبیبلی یہی چیز کھائی ہوگی، اس وجہ سے یہ جو ہے نا اس کو آ رہا ہے افیکٹ، پلس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پلس سے بھی ہمیں زیادہ تر یہی سمٹم شو کر رہے ہیں کہ کولڈنس اور ڈرائینیس ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے پلس میں اور کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہم ان سے سمٹمز وغیرہ پوچھتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اب بھوک جو ہے نا، ان کی پلس یہ ڈینوٹ کرتی ہے کہ بھوک جو ہے وہ ان کو جھوٹی بھوک، میں نے آپ کو بتایا تھا نا جھوٹی بھوک کیا ہوتی ہے، ان کو جھوٹی بھوک زیادہ لگتی ہے. مطلب اصلی بھوک نہیں ہوتی، جھوٹی بھوک ہوتی ہے. کریونگ ہوتی ہے نا ایک چیز کی، وہ ہوتی ہے، لیکن اصل میں بھوک نہیں ہوتی. کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، اور جو ہے میدے میں بوجھ وغیرہ یا پیٹ بھاری بھاری، مطلب گیس ہوتی ہے تو پیٹ بھاری تو ہو ہی جاتا ہے نا. مطلب ایسے لگتا ہے نا بھرا بھرا ہے، مطلب ایک عجیب سی بےسکونی سی ہوتی ہے. فلنس کی فیلنگ آتی ہے نا. ہاں، کم بھی کھائیں زیادہ بھی کھائیں تو فلنس کی فیلنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے لوور بیک پین ہوتی ہے آپ کو جب گیس ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ. ویسے ہی رہتی ہے ان کو لوور بیک پین. ٹھیک ہے، پین فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک لوور بیک پین بھی آ گئی ہمارے پاس، ایک اور چیز آ گئی. پھر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں. کل پرسوں سے فیلنگ آ رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی 2 3 ہے سمٹم، وہ پبلک ہم پوچھنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم نے یعنی پل سے تھوڑے 3 4 فیچرز اور میچ کر لیے کہ اچھا اس ریجن میں اور مسئلہ ان کا آ رہا ہے. تو یعنی پور سرکولیشن کا ایشو بھی آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ کمر میں درد ہو رہی ہے یا ہاتھ پاؤں میں تھوڑی کولنس، چاہے ٹھنڈے نہ بھی ہوں لیکن کولنس کی فیلنگ، گرمی کم لگنا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں. تو یہ بھی ڈینوٹ کرتا ہے آکسیجن کی پور سپلائی کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ویسے جنرل فٹیگ ایک رہتی ہے، تھکے تھکے، انرجی لو رہنا. مطلب فریش نہیں طبیعت رہتی، یا کسی ٹائم پہ ہوتی ہے فریش، مطلب فریش نہیں نہ ہوتی طبیعت. نہیں جیسے ابھی لگ رہے ہیں نا کوئی نشہ کر کے آئے ہیں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایسی طبیعت ہی رہتی ہے سارا دن. ہاں ایسے ہی رہتی ہے ان کی. ٹھیک ہے، ہاں یہ فلیگمیٹک کی ایک اور آپ کو مل گئی نا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو زیادہ تر جو شواہد ہیں، زیادہ تر جو آثار ہیں وہ آپ کو مل گئے. ایزی ہو گیا نا، مطلب ڈائگنوز کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اب یہی بندے کا اگر ہم یہ چیک کریں کہ ان کو پاسٹ میں، اب ہم نے پاسٹ کی ہسٹری بھی لینی ہے نا. یہ تو ابھی صرف پریزنٹ ہم چیک کریں ہیں، پاسٹ میں کوئی آپریٹ وغیرہ تو نہیں ہوا کوئی بھی نہیں. پاسٹ میں کوئی ایسا سیریس ایشو کبھی بنا ہو، جانڈس ہوا ہو، یا مطلب یرکان ہوا ہو، یا پاسٹ میں کوئی بہت سیویئر ڈائجیشن کا ایشو رہا ہو، یا پاسٹ میں کوئی اس طرح کا ایشو.
کچھ سر درد کا پاسٹ میں ایشو؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ پاسٹ میں بہت ایک سیریس ایک ٹائم پہ میں بیمار ہوا تھا، اکثر ہوتے ہیں نا ہم، مطلب سال پہلے 2 سال پہلے ہو جاتا بندہ بہت زیادہ بیمار ہمارے پاس میں ملتا ہے، تو کھانسی آتی ہوتی تھی، اور اچھا اچھا ٹی بی والی میڈیسن کھا لی؟ اچھا ٹھیک ہے، مطلب کھانسی کے ریلیٹڈ ہمیں پاسٹ کی بھی اس کی ایک ہسٹری مل گئی، تو مطلب پاسٹ میں بھی جو ان کو ایشو ہوا وہ بھی فلیگمیٹک ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب لنگز کا مسئلہ ہوا ہے اور کھانسی کا مسئلہ ہوا ہے وہ بھی فلیگمیٹک ہوا ہے. تو جو فلیگمیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں نا ان کی مطلب پاسٹ کی بیماریاں بھی فلیگمیٹک ہی آپ کو ملیں گی، مطلب ان کی جو بیماریوں کی ہسٹری ہے نا وہ فلیگمیٹک ہی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے. اور باقی اب فلیگم میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلیگم میں جو جنرل 10 پیرامیٹرز ہیں کہ ایک تو اسکن سافٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک پیلنس سی بھی، وائٹنس سی ایک ملتی ہے آپ کو. اب ویسے ان کے اسکن کا کلر دیکھے بلیک ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک وائٹنس سی مطلب ایک آپ کو فیل ہوگی، ٹھیک ہے. مطلب ویسے اسکن کا کلر بلیک بندے بھی فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کے جو باقی پیرامیٹرز ہیں وہ میچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ زیادہ تر آپ کو فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ کنفرم ہو گیا کہ ان کو ایشو یہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ ان کو سیکنڈ نمبر کا ایشو ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ اینڈ ایشو جو ہے نا ان کو سیکنڈ نمبر کا ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کی پلس سے ہم نے اور باقی سارے ہسٹری سے ڈائگنوز کر لیا. اب ان کا ٹریٹمنٹ بہت آسان سا ہے. کیا ٹریٹمنٹ ہوگا بھلا ان کا؟ تھرڈ نمبر ٹیمپرامنٹ کی میڈیسن اور فورتھ نمبر اور تھرڈ نمبر کی ڈائٹ اور پرہیز. اچھا ڈائٹ، اب آپ نے جب پرسکرپشن بنانی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا بتانا ہے پیشنٹ کو؟ پرہیز. سیکنڈ، فرسٹ نمبر والی پل صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے چیزیں ایسی کھائی ہیں، ٹھیک ہے. ویسے ان کے سارے پیرامیٹر ڈرائی اور کولڈ کے ہیں، ٹھیک ہے. ہر چیز مطلب ان کے سمٹمز، ان کی پلس، ان کا یورین، ان کا اسٹول، ہر چیز یہی بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ ڈرائینیس اور کولڈنس کا ایشو ہے، ٹھیک ہے. اب جب آپ نے پرسکرپشن بنانی ہے آپ نے دوائی بعد میں لکھنی ہے، سب سے پہلے اس کا پرہیز لکھنا ہے. اب پرہیز میں آپ کیا لکھیں گے بھلا ایسے پیشنٹ کو؟ بتائیں. دودھ، دہی، لسی اور جو بھی سیکنڈ نمبر ٹیمپرامنٹ کی چیزیں ہیں، آلو بخارا ہو گیا، ٹھیک ہے، املی، اور اس کے علاوہ سکنجبین، ٹھیک ہے، اور آلو، بینگن، اور اس کے علاوہ اور پرہیز بتائیں. پیاز ان کو ایشو کرے گا، ٹھیک ہے. پیاز میں یعنی کہ انہوں نے پیاز والی کوئی چیز نہیں کھانی. ہاں تو ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آ جائیں، یہ تو ابھی ایشو نہیں ہے اتنا نا. کرونک پیشنٹ ہو بلیک بائل کا، اس کو پیاز مکمل طور پہ اس کے بند کر دینے ہیں. یعنی جس کو گیس کا ایشو ہوتا ہو نا اس کے سالن میں سے پیاز اسکپ کر دیں، اس کے روٹین سے سلاد اسکپ کر دیں، آلو اسکپ کر دیں، ان کا جو ہے نا چائے اسکپ کر دیں، ٹھیک ہے. یہ ان کا تقریباً 60-70% ایشو اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پرہیز سے ہی. تو ان کو تو ابھی ایشو نہیں ہے تو یہ سالن میں تو پیاز لے سکتے ہیں، ویسے سلاد وغیرہ میں نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے گیس مزید جو ہے نا ہوتی ہے. پیاز کی اگر آپ پراپرٹی دیکھیں تو یہ گیس کوز کرتا ہے، یعنی جو ہاں جی تو یہ کوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے سالن میں جب پک جاتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے، ان کو اتنا ایشو نہیں ہے کرونک، تو یہ ابھی لے سکتے ہیں. جب کرونک ہو گیا یا ابھی ٹھیک ہو گئے تو پھر کرونک ہو گیا تو بند کر دیں گے، نہ ہوا تو کھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے.
اب چائے یہ میجر کہ چائے بہت زیادہ جو ہے نا یہ ایشو کرتی ہے، یہ گیس کا اور ڈرائنیس کرتی ہے. چائے ایک دفعہ آپ پی لیں تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ آپ کے جو گیسز ہیں یہ کریٹ کرتی ہے آپ کے. اور اس کے علاوہ یہ جو کانسٹیپیشن ہے اس کی بھی ایک کاز بنتی ہے. پھر کئی لوگوں میں ڈائریا کی بھی ایک کاز بنتی ہے. آئی بی ایس یعنی یہ انٹسٹائنل موٹیلیٹی ڈسٹرب کر دیتی ہے. کبھی جو زیادہ لوگ چائے پیتے ہیں ان کو کبھی کانسٹیپیشن ہوگی، کبھی ڈائریا ہوگا، ان کی انٹسٹائنل موٹیلیٹی نارمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی سب سے پہلے تو آپ نے چائے بند کر دینی ہے نا. ٹھیک ہے، پھر چائے پینے والوں کی جو آنکھیں ہیں نا وہ آپ کو آنکھیں بتائیں گی کہ یہ بندے چائے پیتے ہیں. اب ان کی آنکھیں ابھی نارمل بھی پیل ہیں، ان کی ایک اسکن پہ بھی آپ کو ایک پیلنس سی مل رہی ہے. تو جو چائے پینے والے ریگولر بندے ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں تو کبھی نارمل ہوں گی نہیں نا، پیلی ہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور ان کے آپ ہاتھ پاؤں بھی دیکھیں گے ان میں بھی آپ کو پیلنس ملے گی. ٹھیک ہے، ان کی آپ کو طبیعت میں سکون بھی نہیں ملے گا. جو لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں نا ان کی طبیعت میں سکون نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، بے سکونی تو ان میں رہے گی رہے گی. چائے پیتے ہیں نا؟ ہاں، پہلے زیادہ پیتے تھے. ہاں ہاں، ابھی ہے بہت کم، اس سے بھی کم کر دیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے نا. تو یہ آپ کا پرہیز میں میجر چیزیں آ گئی. اس کے علاوہ پرہیز میں جو بھی آئے اس کو بیکری آئٹمس تو بند کرنی ہے. یہ تو لازمی چیزیں ہیں جو بند کرنی ہیں. بیکری آئٹمس، فاسٹ فوڈز، مطلب بیکری آئٹم میں بسکٹ ہو گئے، لیز ہو گئی، پاپڑ ہو گئے، یہ چیزیں نا، بریڈ ہو گئی، رس ہو گئے، یہ چیزیں. لو اب ہمارے آج کل کے کھانے پینے کا سامان ہی یہی ہے نا، رس، بریڈ، بسکٹ. اس لیے جب یہ بند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو سارا کچھ تو بند ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں تیل والی چیز نہیں، تیل والی چیزیں لے سکتے ہیں. سالن بھی تیل میں بنا نا. تلی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے، فاسٹ فوڈز جس میں شورما، برگر، پیزا، چپس، یہ چیزیں آ گئی، یہ بند ہو گئیں. ٹھیک ہو گیا. باقی گھر میں اب جو چیزیں ہیں بچتی ہیں وہ یہ کھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب پیچھے بچتی کون کون سی چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے ان کو کہوا ریکمینڈ کرنا ہے. کون سا بھلا؟ کہوا آپ انہیں ریکمینڈ کریں گے اجوائن اور پودینے کا، کیونکہ وہ کاربونیٹیو ہوتا ہے، ڈائجسٹیو ہوتا ہے، اور جو ہے کیا کر لیں اس کے اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں. سٹریس کو بھی ریلیف دیتا ہے، نیند بھی بہتر کرتا ہے، ایک فریشنس جو ہے نا آپ کی طبیعت میں آ جاتی ہے. تو ہم نے لونگ اور دار چینی کا کہوا کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس کو لینے سے ہو سکتا ہے کہ مزید ان کو ایبڈومینل گیس کا ایشو بن جائے. ٹھیک ہے، لونگ اور دار چینی کوز کر دیتے ہیں، وہ کاربونیٹیو افیکٹ نہیں ہوتا ہے ان کا اتنا. تو اجوائن اور پودینہ دونوں کاربونیٹیو چیزیں ہیں. ہاں جی، وہ جب بہت ہی سیریس کوئی فلیگمیٹک ایشو ہو، مائگرین کا ایشو ہو گیا، یا بہت کولڈنس ٹیمپرامنٹ میں بہت زیادہ آ گئی ہے نا، تب ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بی پی کا ایشو ہو، بی پی لو رہتا ہو، ٹھیک ہے، تب ہم یہ لونگ دار چینی کا کہوا دیتے ہیں. یعنی بہت زیادہ کولڈنس کا ڈس آرڈر ہونا پھر ہم اجوائن پودینے لونگ دار چینی کا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم نے کہوا ریکمینڈ کر دیا کہ ایک تو یہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اجوائن پودینے کا کہوا دونوں ایکول کوانٹٹی میں، آدھا چمچ اجوائن، آدھا چمچ پودینہ، اور 1 کپ پانی میں اس کو بوائل کریں. اور اس کے بعد اس کو سٹرین کر کے اس میں شوگر یا شکر یا جو ہے وہ شہد کچھ بھی ایڈ کر کے لے لیں، یا پھیکا بھی لے لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کہوا آ گیا. اس کے علاوہ ڈائٹ میں اور چیزیں کیا آ گئیں ان کے لیے؟ اب ہم ڈائٹ پلان ریڈی کرتے ہیں نا. ڈائٹ پلان میں ایک چیز ان کے لیے بیسٹ آ جائے گی کہ یہ ان کو ہم نے ایسی چیز دینی ہے کہ جو دوائے غذائی ہو. ٹھیک ہے، ڈائٹ میں ایسی چیزیں ایڈ کرنی جو دوائے غذائی ہوں. دوائے غذائی کیا ہوتی ہے؟ اس میں نیوٹریشنل کنٹینٹ بھی ہو اور دوا کا کنٹینٹ بھی ہو نا. یا پھر غذائے دوائی، مطلب پیور ڈائٹ نہیں دینی، دوائے غذائی یا غذائے دوائی دینی ہے. تو ان کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ یہ صبح ٹائم کشمش اور بادام لینا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ ان کی نیوٹریشنل ویلیوز کے لیے اور ان کی انرجی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب کشمش، اس میں ہم نے اس کی کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے کہ کوانٹٹی فوڈ کی کتنی دینی ہے.
یعنی اگر آپ ایک روٹی کھائیں گے تو اس کا اور افیکٹ ہوگا, 2 کھائیں گے اس کا اور افیکٹ ہوگا, آدھی کھائیں گے اس کا اور افیکٹ ہوگا. تو کوانٹٹی سے افیکٹ چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا فائٹو کیمسٹری میں, اور ہاربز میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایک جو مسل ہے نا, اسی مسل کو جب آپ 100 mg دے دیں گے یا 50 mg دے دیں گے تو اس کا افیکٹ ایسٹرنجنٹ ہو سکتا ہے. یعنی کوانٹٹی بہت جو ہے نا میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ان کو ہم نے ریکمینڈ کر دیا کہ یہ بادام 15 دانے اور کشمش 30 دانے, یہ ان کے لیے نارمل ایک ویلیو ہے, ٹھیک ہے. وہ لیں گے تو اس سے ان کی جو انرجی ہے وہ مینٹین رہے گی, ان کی جو باقی چیزیں ہیں پھر اس کو ہم اپنی دوائی دے دیں گے بس, ٹھیک ہے. باقی ڈائٹ میں اور الٹرنیٹیو چیزیں نا, مطلب دوائی پرہیز اس کو کروائیں گے, ٹھیک ہے. وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, مطلب چاہے یہ نہ بھی لے. اب یہ اس کی جو لوور بیک پین ہے یا اس کے جو پور سرکولیشن ہے یا کولڈنس ایک آ رہی ہے, اس کے لیے ہم نے اس کو یہ بتایا, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں تو ہم نے اسپیسیفک کہیں کہ یہ لینی ہی لینی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیزن کے حساب سے جو فروٹ چل رہے ہوں, اب فروٹ میں ان کے لیے جو تربوز ہے یا خربوزہ, یہ دونوں بینیفیشیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ان کو کیا کرنا ہے, بند کر دینا ہے. اور اس ٹائم پہ ان کے لیے بینیفیشیل ہے, آم بھی بینیفیشیل ہے, ٹھیک ہے. آم لے سکتے, اگر کشمش بادام نہیں لے سکتا تو سیزن کے حساب سے جو فروٹ اس کے لیے ایگزیکٹ اچھی چیز ہے وہ لے سکتا ہے. تو آم اس کو ہم دے دیں گے کہ آم کھائے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آڑو بھی ان کے لیے اچھا ہے, آڑو بھی کاربونیٹو بھی ہوتا ہے, ڈائجسٹو بھی ہوتا ہے, اور اس کا ایک لیگزیٹو افیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن آڑو کا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کھانے سے پہلے کھائیں گے تو ایسٹرنجنٹ افیکٹ ہوگا, کھانا کھانے کے بعد کھائیں گے تو لیگزیٹو افیکٹ ہوگا. تو یعنی آڑو کو یہ کھانے کے بعد یوز کریں تو یہ ان کے لیے بینیفیشیل ہے, ٹھیک ہے. خوبانی تھوڑی سی ایبڈومینل گیس کاز کر سکتی ہے, اس لیے وہ ہم نہیں ان کو ریکمینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں تو ان کی اسپیسیفک ہو گئی. باقی جو بھی 3 اور 4 نمبر میں چیزیں آ رہی ہیں وہ لے سکتے ہیں, یعنی انڈا لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں 3rd اور 4 میں وہ جنرلی لے سکتے ہیں. اس میں اسپیسیفک ہم نے ان کے لیے یہ چیز بنا دی ہے کہ اچھا یہ اسپیسیفک آپ نے لینا ہے, باقی جو مرضی کھائیں پئیں اس چیز کے علاوہ, ٹھیک ہو گیا. اب 3 اور 4 میں بھی اگر یہ جو پرہیز میں ہم نے چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی چیز آئے گی تو وہ پھر ہم نے پرہیز ہی کروانا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ ان کا صرف ابھی ٹیمپرامنٹل ایشو ہے, فلیگم لیول تک یعنی اتنی بات نہیں پہنچی, ایکیوٹ مسئلہ ہے, کرونک مسئلہ نہیں ہے. تو ان کے لیے اگر ہم پرسکرپشن بتائیں گے تو وہ ہم دیں گے انہیں 3 نمبر جو شدید ہے اور ساتھ 4 نمبر جو محرک ہے, ٹھیک ہے. 3 نمبر شدید ہم انہیں دیں گے 1000 mg, لیکن اس ویدر کی وجہ سے, اس سیزن کی وجہ سے آپ انہیں 500 mg دیں گے تو وہ بھی کافی ہوگا, اور ٹوائس اے ڈے. اور 4 محرک آپ نے یہ بھی 500 mg ٹوائس اے ڈے دے دینا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ ان کو آپ نے دے دیا صرف 1 ہفتے کے لیے, ویسے صرف 3 دن بھی دیں گے اس کا ٹیمپرامنٹ چینج ہو جائے گا, اس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ویسے 1 ہفتے کے لیے کیونکہ آج کل کے جو پیشنٹس ہیں نا ان کی فزیک ایسی ہو گئی ہے, ان کے اندر نا وہ ایک وہ کہہ لیں اڈیپٹیبلٹی اس طرح کی ایک ڈیولپ ہو گئی ہے کہ 3 دن اثر نہیں ہوتا. تو 1 ہفتے ویسے تو ان کا اتنا, جس طرح اگر ہم نے ڈائٹ بتائی ہے یہ ویسے ہی پرہیز کریں گے, یہ چیز لیں گے اور یہ میڈیسن 3 دن بھی لیں گے, ان کا ٹیمپرامنٹ چینج ہو جائے گا, ان کی یہ کمپلینٹس ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر نہ ہو, مطلب پرہیز اس طرح اسٹرکٹ کوئی بھی پیشنٹ نہیں کر پاتا, تو ہم نے پھر اس لیے 1 ہفتہ کا ٹائم پیریڈ دوائی کا دے دینا ہوتا ہے. اب یہ جو 4 محرک ہے اس سے ان کے جو یہ ایکنی ہے عام والے ریجن پہ, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جو دانے ان کے بنے ہوئے ہیں, سر درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور جو رائٹ تھم میں پین آ رہی ہے یہ کسی جیسے انہوں نے بتایا لوور بیک پین بھی ہے, ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ رائٹ اور جو پاؤں ہے ان کا اس کے تھم میں بھی پین آ رہی. تو اس کا کیا مطلب ہے, اب یہ لاسٹ کائرو پریکٹس میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریفر پین ہے, ٹھیک ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کے لوور بیک پین میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی اب صرف دوائی سے اس کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا, لوور بیک پین والا اور یہ والا. اس کے لیے ہم اس کو ایکسرسائز بتائیں گے یا
دیکھیں گے, ایگزامن کریں گے, ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو ایڈجسٹمنٹ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو باقی اسباب ستہ ضروری ہیں, اب دیکھیں ہم نے کون کون سا میئر کر دیا, یعنی اس کا چینج کر دیا. ایک تو ہم انہیں بتائیں گے پرہیز میں کہ گرمی سے بچیں, یعنی باہر ان نیسیسری نہ نکلے. گرمی سے بچیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, گھر میں رہیں, اپنے فلوئڈس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. پھر ایکسرسائز میں ہم نے کہا کہ ایکسرسائز ان کو ضرورت ہے, ایکسرسائز بتائیں گے. پھر ہم نے کہا کہ ان کو جو ہے ڈائٹ میں ہم نے ان کے رد و بدل کر دیا. ان کی سلیپنگ آٹومیٹیکلی اسی سے ٹھیک ہو جائے گی. اگر دن میں سوتے ہیں آپ, دن میں سونا ان کا بند کر دیں گے اور رات میں صرف ان کی سلیپ رکھیں گے, کیونکہ دن میں سونے سے بھی بہت زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دن میں صرف کیلولا ہوتا ہے 20 منٹ کا یا میکسیمم 30 منٹ کا, اگر وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو پوری رات جاگ کے بڑا کام کرتے رہے ہوں. اب جو لوگ رات کو بھی سوتے رہے ہیں, دن میں بھی سو جائیں, تو ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. مطلب رات کو وہ صرف اس نے 3 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی نیند لی ہے, تو اس کے لیے بینیفیشیل ہوگا دن میں ریسٹ کرنا, کیلولا کرنا. اب جو بندہ رات میں بھی 6 گھنٹے سویا رہا ہے, دن میں بھی سو گیا 2-3 گھنٹے, تو اس کی طبیعت خراب ہی رہے گی, وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کے اندر انرجی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو 4 گھنٹے رات میں, 1 گھنٹہ دن میں, یہ بالکل بہترین ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا دن کا سونا ہم بند کر دیں گے کہ دن میں جو مرضی ہو جائے سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ان کا سلیپنگ اور ویکفulness والا فیکٹر بھی ایڈجسٹ کر دیا. تو اس طرح کر کے آپ نے ایک ہولسٹک اس کو ٹریٹمنٹ دے دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں صرف آپ اس کو 4 محرک یا 3 شدید, کوئی ان دونوں میں سے ایک فارمولیشن بھی دے دیں گے نا, اور صرف 3 دن کے لیے بھی دے دیں گے پیشنٹ کی تسلی کے لیے, اور ساتھ اس کی باقی چیزیں مینیج کر دیں, ایکسرسائز, سلیپ, ڈائٹ, وہ پیشنٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اور پیشنٹ بہت جلد ٹھیک ہوگا. اب یہی اس کو ہم نہ اس کی ڈائٹ مینیج کریں, نہ اس کو ایکسرسائز بتائیں, نہ اس کو کوئی اور چیز بتائیں, صرف دوائی. پیشنٹ آیا, جس طرح ایک بزنس ٹرینڈ چل رہا ہے نا ڈاکٹرز میں, ہمارے ہربل میں بھی اور ایلوپیتھک میں بھی, صرف اس کو دوائی دے دیں کہ یہ لو, یہ دوائی ہے, صبح دوپہر شام لیتے رہنا, اس کا وہ مسئلہ زندگی بھر نہیں ٹھیک ہوگا, بلکہ مزید ورس ہوتا جائے گا. اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور یہی ہر پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, کہ پیشنٹ آتا ہے, اس کو اتنا فوکس نہیں کرتے اس کے پرہیز پہ, یا اس کی ڈائٹ پہ, یا اس کے لائف سٹائل موڈیفیکیشن پہ, صرف اس کو دوائی تھما دیتے ہیں. اب وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. تکا کسی کا لگ جائے تو لگ جائے, 10 میں سے کسی ایک آدھے پہ وہ ٹھیک ہو جائے دوائی سے. ٹھیک ہے. وہ بھی ٹیمپریری ٹھیک ہوتا ہے, پرماننٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہولسٹک ایک ٹریٹمنٹ دے دیا, تو اس سے پیشنٹ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. میکسیمم بھی 1 ہفتہ لیتا ہے. اور جو جس مطلب فلسفے کے اکارڈنگ ہم چل رہے ہیں نا, اس میں جو صابر ملتانی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ 3 دن سے زیادہ پیشنٹ کو ٹائم نہیں لگتا تھا ٹھیک ہونے کے لیے. یہ ان کا ریکارڈ ہے, 3 دن سے زیادہ کوئی پیشنٹ ٹائم نہیں لیتا تھا. تو یہ آپ نے بس مینیج کر, اس کو ہولسٹک ایک جو ہے نا مینجمنٹ دے دی, تو پیشنٹ آپ کا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا, اور کرونک سے کرونک مسئلہ بھی اس کا ٹھیک ہو جائے گا. یہی آپ کے پاس ڈائبٹیز کا پیشنٹ آ جائے, ہائپر ٹینشن کا آ جائے, تو اس میں بھی آپ نے سیم اسی طریقے سے مینجمنٹ اس کو دینی ہے. اس کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے, اس کی ڈائٹ جو ہے نا وہ ٹھیک کرنی ہے, اس کو جو اس کے مطابق کوئی ہربل ٹی ہے وہ ریکمینڈ کرنی ہے, اس کے مطابق کوئی اسپیسیفک ڈائٹ ہے, دوائے غذائی یا غذائے دوائی, وہ دینی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے میڈیسن کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. میڈیسن میں بھی سمپل جو ہے نا, آپ یہ تو ہم نے, اب چونکہ یہ دور ایسا ہے نا, پیشنٹ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک اس کو میڈیسن نہ ملے, تو پیشنٹ کی تسلی کے لیے میڈیسن دے دیں ہلکی پھلکی سی, شدید یا محرک لیول کی. ٹھیک ہے. بہت ضرورت ہو, کرونک مسئلہ جیسے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اس میں آپ ملین یا مسل وغیرہ دیتے ہیں, ورنہ آپ جنرل یہ جس طرح یہ مسئلہ ہے, اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے پیشنٹ کو دینے کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح کر کے آپ نے ایک ڈائگنوسس بنانی ہے. ابھی ہم نے ڈائگنوسس میں بہت ساری چیزیں نہیں کی, جنرل فزیکل ایگزامینیشن نہیں کی, اور ٹنگ ڈائگنوسس نہیں کی. ٹھیک ہے. جنرل فزیکل ایگزامینیشن کرتے تو اس کے اور بھی ہمیں کلو مل جاتے, اور بھی کافی ساری چیزیں اس کی جو ہے نا باہر آ جاتی ہیں, مطلب کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, یہ یہاں پہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہی سمٹمز کے ساتھ آپ جائیں ایک ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس. اب یہاں پہ آپ کو میجر ڈفرنس پتہ چلے گا آپ کی اور ان کی فیلڈ کا.
آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے کہا میرے سر میں درد ہے, میرے دانے بن گئے ہیں, میرے جو ہے نا یہ رائٹ تھم پین ہے, اس نے سب سے پہلے کیا دینی ہے آپ کو؟ پین کلر. ٹھیک ہے, پین کلر کے ساتھ وہ آپ کو کیا دے گا ایکنی وغیرہ کے لیے, یا باقی اس کو جو یہ سمٹم مل رہے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں اسٹول کے یا گیس کے, اس کے لیے وہ آپ کو ایک اینٹیسڈ دے دے گا, رائزک دے دے گا. ساتھ اگر کوئی بہت ہی پاگل قسم کا ڈاکٹر ہوا تو وہ اینٹی بایوٹک بھی دے دے گا. ٹھیک ہے, کوئی تھوڑی سی بھی عقل والا ہوا وہ اینٹی بایوٹک نہیں دے گا, وہ صرف رائزک دے گا, ساتھ آپ کو کوئی پین کلر دے دے گا اور پیشنٹ گھر چلا جائے گا. اب وہ جتنی عرصے تک رائزک لیتا رہے گا اس کا گیس کا ایشو, اس کا ڈائجیشن کا ایشو ٹھیک رہے گا, اور اس کا جب تک پین کلر لیتا رہے گا ہیڈ ایک بھی ٹھیک رہے گا. لیکن ہم نے ان سمٹمز کو کس طرح دیکھا, ہم نے اس میں کوئی ایک بھی چیز ایسی اس کو نہیں دی کہ جو ہیڈ ایک کو ٹارگٹ کر رہی ہو, یا اس کی اس پین کو ٹارگٹ کر رہی ہو, پین بلاک کر رہی ہو, یا ایکنی کو ٹارگٹ کر رہی ہو. ہم نے اس کو دیکھا کہ اچھا اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا ہے. ہم نے وجہ دیکھی کہ اس کی تحریک کون سی ہے, عضلاتی تحریک ہے, اور اس میں کولڈنس ہے. تو ہم نے سمپل اس کو چینج کرنے پہ فوکس کیا, اس میں ہم نے اس کو پرہیز بتایا, اسپیسیفک ڈائٹ بتائی. اب یہ نیچرلی بات ہے, یہ مطلب ایک یہی سب سے پیاری بات ہے کہ آپ کو 3 شدید کے اندر جو چیزیں ہیں, لونگ اور دار چینی اور جوتری, اس کے افیکٹس آپ کو نہیں پتا, آپ نے نہیں پڑھے ہوئے, آپ نے ٹیمپرامنٹ کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ بتا دیا, ٹیمپرامنٹ کے حساب سے اس کی ڈائٹ بتا دی. مطلب آپ کو نہیں پتا اجوائن پودینے کے کیا افیکٹس ہیں. ایک عام بندہ ہے اس کے اندر اس کے مطلب دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اجوائن گرم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو پودینہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, حالانکہ پودینہ بھی گرم خشکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عام بندے کا ذہن بنا ہوتا ہے نا. تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے ٹیمپرامنٹ کے اکارڈنگ جو اس کو ٹریٹمنٹ بتایا ہے, اب آپ چاہے اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں. اجوائن پہ آپ ریسرچ کریں, ہم نے اس دن پڑھی بھی تھی کہ اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے تھائیمول. تھائیمول کیا کرتا ہے کہ یہ جا کے امائلیز پہ, لائپیز پہ, پروٹیز پہ جا کے ورک کرتا ہے, ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو اجوائن جب آپ اس کی ڈائٹ میں کہوا اجوائن والا ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی ڈائجیشن بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اب ہم اس ریسرچ کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ابھی ریسرچ تو اب آئی ہے نا, میکسیمم بھی 10 سال ہوئے ہوں گے اجوائن کے اوپر یہ ریسرچ ہوئی کو, لیکن یہ ہولسٹک جو مینجمنٹ ہے یہ تو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے نا. تو ان کو تو نہیں پتا تھا اس کے اندر تھائیمول پایا جاتا ہے, یا یہ جا کے امائلیز پہ ایکٹ کرتا ہے, لائپیز پہ ایکٹ کرتا ہے. انہوں نے تو ہیومر یا ٹیمپرامنٹ کے حساب سے بنائے ہوئے تھے. تو اب آپ کو اب پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تھائیمول پایا جاتا ہے جو لائپیز اور پروٹیز اور امائلیز پہ ورک کرتا ہے, یعنی کاربوہائیڈریٹس, لپڈ اور پروٹین تینوں کی ڈائجیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ تھائیمول جو ہے یہ ایک کولائن ایسٹریز انہیبیٹر کے طور پہ بھی ورک کرتا ہے. تو جو کولائن ایسٹریز انہیبٹ ہے, جب یہ انہیبٹ ہوتا ہے تو ایسیٹل کولائن جو ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے اس کا لیول انکریز ہو جاتا ہے. جب وہ انکریز ہوتا ہے تو آپ کا جو سٹریس کا لیول ہے, آپ کا جو ایک ہیپینس کا لیول ہے, آپ کی جو سر درد ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی صرف اجوائن کی ریسرچ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی اجوائن کی جب آپ فارماکولوجیکل ایکشنز کی بات کریں تو کارمینیٹیو افیکٹ آپ کو ملتا ہے. اس کی اگر آپ اور دیکھیں کیا کہتے ہیں فارماکولوجیکل افیکٹ, اینٹی انفلیمیٹری ملتا ہے. اینٹی انفلیمیٹری کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک انزائم ہوتا ہے, اس دن ہم نے پڑھا بھی تھا, لائپو آکسیجنیز یا کون سا تھا, یہ بھی لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا فائٹو کیمسٹری والے میں. سائیکلو آکسیجنیز, سائیکلو آکسیجنیز, سائیکلو آکسیجنیز 1 اینڈ سائیکلو آکسیجنیز 2, یہ 2 انزائمز ہوتے ہیں کہ یہ جا کے ان کو انہیبٹ کرتا ہے. بیکاز یہ انزائم کیا کرتے ہیں, یہ جو انفلیمیٹری میڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو بناتے ہیں. تو اجوائن جا کے ان کو انہیبٹ کرتا ہے, اس وجہ سے اجوائن کا اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک پلانٹ کی آپ ابھی ریسرچ پڑھ رہے ہیں, اس پہ ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا, اس میں اور بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو اب ریسرچ کے اینگل سے آ گیا کہ آپ اب ایک کوئی بھی آپ سے پیشنٹ پڑھا لکھا آ جاتا ہے, یا کوئی ڈاکٹر جو ہے مطلب آپ سے یہ, یا کوئی بھی آپ کا ایم بی بی ایس کا فرینڈ, یا کوئی بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس کو سر درد کے لیے اجوائن پودینے کا کہوا کیوں دیا, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ ان پڑھ ہیں, آپ کو نہیں پتا اجوائن کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں, یہ کیسے ورک کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھ لیں. یہ مطلب یہ ہم ایلوپیتھک ڈاکٹرز کو کہتے ہیں, ایم بی بی ایس کو,
کہ آپ ہربس کو نہیں جانتے, آپ کو الف بے بھی نہیں پتہ ہربس کی کہ یہ ورک کیسے کرتی ہیں, ان کا میٹابولیزم کیا ہوتا ہے, یہ کون کون سے انزائم پہ ورک کرتی ہیں, یہ کون کون سے اس کے اندر انگریڈینٹس ہوتے ہیں, کون سا اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اور وہ کیسے جا کے ایکٹ کرتا ہے, یہ آپ کو نہیں پتہ. تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کا قصور ہے, آپ جو ہے نا وہ جو ہے ان پڑھ ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے نا ایک سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم ہولسٹک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے نا آپ کو اپنی سوچ بنانے کی بھی ضرورت ہے, اور معاشرے میں جو آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے اس کی سوچ بھی بنانے کی ضرورت ہے. اب آپ پیشنٹ آیا اس کو آپ سمجھائیں کہ دیکھو یہ جو اجوائن پودینے کا کہوا ہے یہ تمہارے لیے وہی کام کرے گا جو رائزک نے کرنا ہے, لیکن رائزک نے ساتھ اور بہت سارے نقصان کر دینے ہیں, اس نے اور کوئی نقصان نہیں کرنا. رائزک نے صرف جا کے پروٹون پمپ انہیبیشن کروانی ہے اور اس نے کوئی کام نہیں کرنا. اس نے اور بھی جا کے بہت سارے, تو ایک ہرب ملٹی ایکشن ہوتی ہے کہ ایک ہرب ہے تو وہ صرف ایک چیز پہ ایکٹ نہیں کرتی, اس کے 10 اور فنکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے ایک اچھا فزیشین بننے کے لیے, ہربز سے دوستی کر لینی ہے, ان کے بارے میں اچھے سے جان لینا ہے. جب آپ ہربس کو اچھے طریقے سے جان جائیں گے نا کہ یہ ورک کیسے کرتی ہیں, کس ٹیمپرامنٹ پہ بینیفیشیل ہیں, کہاں کہاں پہ اس کو نہیں اپلائی کرنا, یعنی اب یہی پیشنٹ 4 نمبر ٹیمپرامنٹ کا ہوتا, اس کو سر درد ہوتا, اس کو ہم اجوائن پودینے کا کہوا نہیں دیتے, اس کو ہم سونف ادرک کا دیتے. سونف بھی وہی ورک کرتا ہے جو اجوائن کرتی ہے, لیکن دونوں میں ڈفرنس کیا ہے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو پیشنٹ کو یہ چیز ڈفرنس نہیں پتا ہوتا, پیشنٹ خود سے ہی بعض کا آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو کہوا پیتا ہوں سونف ادرک کا یا ادرک کا یا اجوائن کا یا پودینے کا, یا وہ خود سے ہی کہوا لے رہا ہوتا ہے. اب وہ خود سے جب کہوا لے رہا ہوتا ہے تو وہ موسٹلی غلط لے رہا ہوتا ہے, اس کو آرام نہیں مل رہا ہوتا. اور جب اس طرح کے پیشنٹ بھی آتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں اجوائن پودینے کا, وہ کہتے ہیں یار کہوا ہی پینا ہے, وہ جا کے ادرک کا پی لیتا ہے, سونف کا پی لیتا ہے, ٹھیک ہے. کلونجی ویسے ہی ایویں کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنا آپ ڈاکٹر بننے کا نا, وہ خود سے ہی اپنا علاج کرتے رہتے ہیں اور بجائے فائدے کے ان کو نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے پیشنٹ آیا اس کو اس طریقے سے بٹھا کے سکون سے سمجھائیں, ایک ایک پیشنٹ پہ 20 25 منٹ لگائیں, اس کو پراپرلی ڈائگنوز کریں, ایگزامن کریں. اب اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ڈائگنوسس میں, کہ اگر وہ پہلے کسی اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے, آپ اس کی پرسکرپشن سلپ دیکھیں کہ پہلے اس نے کیا ٹریٹمنٹ کروایا اور اس کو کیوں فرق نہیں پڑا. آپ دیکھیں کہ اس کے پہلے کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں, سی بی سی, ایل ایف ٹی, کوئی بھی جنرل ٹیسٹ, کوئی بھی اس کے جو ہے وہ ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن ہوئی ہیں, انویسٹیگیشن سوری, تو اگر تو ہوئی ہیں تو وہ بھی دیکھیں, کوئی اس کا سی ٹی اسکین ہے, ایکس رے ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, ساری چیزیں دیکھیں. لیکن اگر پیشنٹ پہلی دفعہ آیا تو آپ نے اس طریقے سے ڈائگنوز کرنا ہے, پہلے کسی اور کے پاس سے آپ کے پاس آیا تو پھر اس کی پچھلی رپورٹس دیکھیں تاکہ آپ کو ایک جنرلائز آئیڈیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے کر کے آپ نے پیشنٹ آیا اس کو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ دینا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو آپ کا ڈفرینس پتہ چل گیا فیلڈ میں کیسے ہے. اب یہی آپ لونگ اور دار چینی پہ ریسرچ کر لیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر ایسے ایسے انگریڈینٹس ہیں کہ جو ایک نہیں 10 بیماریوں میں افیکٹو ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم ایک ہی ہربل فارمولا ہوتا ہے اس کو 20 بیماریوں میں یوز کروا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایلوپیتھک میں ایسا نہیں ہے. وہ رائزک کو اینٹیسڈ کے طور پہ ہی استعمال کرتے ہیں, وہ اس کو سر درد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, اس کو ٹانگوں میں درد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جبکہ آپ کا جو لونگ اور دار چینی اور جاوتری والا 3 شدید ہے, اس سے ٹانگوں کی درد بھی ٹھیک ہوگی, اس سے بیک پین کو بھی ریلیف ملے گا, آکسیجنیشن ٹیشو تک بہتر ہوگی, اس سے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی, اس سے ڈائجیشن بھی امپروو ہوگی, اس سے جو ہے وہ آپ کو ایک انرجائزنگ افیکٹ بھی ملے گا, سر درد کو بھی ریلیف ملے گا, نزلہ زکام میں بھی ورک کرتی ہے, لو بی پی میں بھی ورک کرتی ہے. یہ ڈفرینس ہے آپ کی اور ان کے ٹریٹمنٹ کا, کہ آپ کی ایک فارمولیشن ملٹی یوز آپ اس کا کر سکتے ہیں, اس کو بہت ساری جگہوں پہ یوز کروا سکتے ہیں, وہ اس طرح نہیں کر سکتے. کیونکہ اس میں یہی ہے کہ آپ جتنا ہربس کو جان جائیں گے اتنا اچھا آپ فزیشین بنیں گے, اتنا اچھا آپ ٹریٹمنٹ سجیسٹ کریں گے, جتنا اچھا آپ کو ٹیمپرامنٹ فائنڈ کرنے پہ گریپ ہوگی, یعنی بیماری کو کہ بیماری کس ٹیمپرامنٹ میں, اس کا کون سا ہیومر امبیلنس ہوا ہے, کون سا ٹیمپرامنٹ امبیلنس ہوا ہے, یہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اس کو بہت ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. آپ بہت کرونک سے کرونک ڈیزیز کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں.
چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، کوئی بھی ڈیزیز ہو، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ٹیمپرامنٹ پہ گرپ نہ ہوئی، آپ کو پتہ نہ چلے پیشنٹ آیا، آپ کو یہی نہ پتہ چلے کہ کون سا ٹیمپرامنٹل امبیلنس ہے، کون سا ہیومرل امبیلنس ہے، اور میں نے اس کو کون سے ٹیمپرامنٹ کی میڈیسن دینی ہے، تو پھر آپ میں اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی آپ بھی پھر وہی کام کریں گے جو ایلوپیتھک ڈاکٹر کرتا ہے، آپ بھی اس کو سمپٹومیٹک ریلیف دیں گے. جو اس ٹائم پہ ہمارے زیادہ تر جو فزیشینز ہیں، بیمس کے تو ہیں ہی نہیں نا، ایف ٹی ڈے والے جو ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. ایک نسخہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ نسخہ اس بیماری کے لیے ہے. یہ نہیں پتا کہ اس نسخے کو میں نے کس مزاج کے بندے پہ یوز کروانا ہے، اور یہ نسخہ کس مزاج کا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس فارمولیشن کی کیا کیا کمپلیکیشن ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا. صرف یہ پتا ہے کہ یہ نسخہ اور یہ اس بیماری میں یوز ہوتا ہے بس. اور وہی ایک نسخہ بنا کے اس بیماری کا اب اس کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آئے گا تو اس کو وہ دے دیتے ہیں. اس کی بہت کامن مثال ہے کہ یہ جو مردانہ کمزوری والے حکیم بیٹھے ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے، انہوں نے نا ایک نسخہ بنایا ہوتا ہے، یہ ہے جی پری میچور ایجیکولیشن کے لیے، یہ ہے جی اس کی وہ ویسے اوور آل ٹونک کے لیے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جو پیشنٹ آیا ہے اس کی یونیکنیس کیا ہے، وہ ایز اے انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے یونیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ایک ہی فارمولا ہر ایک پہ ورک نہیں کرے گا. تو یہ تکے ان کے لگ جاتے ہیں بعض اوقات اور بعض اوقات نہیں لگتے. اور یہ اتنا پیسہ بٹورتے ہیں، 10,000 20,000 ایک 2 ہفتے کی میڈیسنس کے لیتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے حکیم، یہ مردانہ کمزوری کا علاج کرنے والے، یہ اس طرح کرتے ہیں. بڑے اپنی طرف سے بڑے اچھے مہنگے فارمولے بنا کے رکھے ہوں گے، یعنی اصلی بنا کے رکھے ہوں گے، زعفران اور اس طرح کی چیزیں مہنگی مہنگی ڈالی ہوں گی، لیکن وہ برباد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں علم نہیں ہوتا کہ میں نے کس پیشنٹ کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اور یہ جو فارمولا ہے یہ اس نے ورک کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. اب یہی جنرل بھی ہم کرتے ہیں کہ ایک فارمولا ہمیں مل جاتا ہے ہربل میں. یہ ہمارے مطلب یونیورسٹیز میں یہ چیز بہت کامن ہے. یہ آپ کے ٹیچرز آپ کو بتاتے ہیں جب آپ ڈیزیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ابھی آپ شاید میڈیسن پڑھیں گے 5th میں، تو آپ کے ٹیچرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس ڈیزیز میں نا کرشی کی یہ میڈیسن دینی ہے یا ہمدرد کی یہ میڈیسن دینی ہے. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ایلوپیتھک والے کر رہے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ اس ڈیزیز میں ٹیمپرامنٹ کون سا افیکٹ ہوا ہے، اس ڈیزیز میں انڈیویجولی کیا کیا ڈفرینس آئے گا، یعنی اس ڈیزیز میں آپ نے کس طرح ہربز سلیکٹ کرنی ہے. یہ کوئی یونیورسٹی میں کوئی ٹیچر نہیں بتائے گا. صرف کرشی کی میڈیسنز کے رٹے لگائے ہوتے ہیں، ہمدرد کی میڈیسنز کے رٹے لگائے ہوتے ہیں، اور وہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کسی ٹیچر کو بھی ایز اے سکسیزفل کلینک کرنے والا کوئی ایک ٹیچر بھی نہیں ہوگا بی ایم ایس کا کہ جو سکسیزفلی اپنا کلینک رن کر رہا ہو اور اس سے مریضوں کو آرام آ رہا ہو. کوئی اگر ہوگا تو وہ اس طرح کلینک کر رہا ہوگا کہ وہ کرشی ہمدرد کی میڈیسنز نہیں دے رہا ہوگا، وہ رٹا لگا کے میڈیسنز کو وہ جس طرح ایلوپیتھک والے کرتے اس طرح نہیں دے رہا ہوگا، وہ اپنی ہربل فارمولیشنز دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی ڈفرینس ہے جو آپ میں اور باقی فزیشنز میں ہے کہ آپ نے ہولسٹک مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہولسٹک ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، پھر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، کرونک سے کرونک بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو ہم نے اس کو نہیں بتائی، اور وہ ہے اسپریچول اس کی سائڈ. یعنی ایک ڈیزیز ہے، ہمارا ایز اے مسلم یہ بلیو ہے کہ ہر بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور ہر بیماری کا علاج بھی اللہ نے ہی پرووائڈ کرنا ہے. یعنی ہر بیماری سے شفا بھی اللہ نے دینی ہے، اور ہر بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. تو اس لیے ایک پیشنٹ آیا تو اس کو یہ چیزیں تو آپ نے دینی ہی دینی ہے، ساتھ اس کو اللہ کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں، ساتھ اس کو بتائیں کہ یہ جو آپ کا مرض ہے یہ ایک اللہ کی ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اس کی جو شفا ہے نا وہ آپ کو اس میڈیسن سے نہیں ملنی، اس ڈائٹ سے نہیں ملنی، وہ شفا آپ کو اللہ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوائی ہے، یہ جا کے ورک تو کرے گی لیکن تب ورک کرے گی جب اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پیشنٹ کو یہ اس کا بلیف بنانا ہے کہ شفا ہماری کسی بھی میڈیسن میں نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے دینی ہے. شفا آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی مہنگی دوا لے لیں، جب تک آپ کا یہ بلیف نہیں بنے گا کہ مجھے اس بیماری سے نکالنا اللہ نے ہے، تب تک آپ کو بیماری سے نہیں نکالا جائے گا. اور چاہے آپ صبر کریں نہ کریں، آپ کو شفا تبھی ملنی ہے جب اللہ نے چاہنا ہے. چاہے آپ دوائی نہ بھی لے رہے ہوں، اگر اللہ چاہے تو آپ کو شفا دے دیتا ہے.
ٹھیک ہے، بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے ساتھ خود بھی ڈیلی روٹین میں ایسا ہوتا ہے، ایک دن آپ کے سر میں درد ہوئی، آپ نے اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں لی، دوسرے دن وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ نہیں ٹھیک ہوتی، 3 دن رہتی ہے، چوتھے دن ٹھیک ہو جاتی ہے، جب بہت مسئلہ ہو جائے پھر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ اب مسئلہ ہو گیا. تو ڈاکٹر صرف ایک اسسٹنٹ ہے، ڈاکٹر ایک صرف رفیق ہے. ڈاکٹر کا کام ہے صرف میڈیسن دینا، شفا دینا، اللہ کا کام ہے. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل دعائیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ بھی پیشنٹ کو کوئی دعائیں سکھائیں، اور پاسبل ہو تو آپ اپنی پرسکرپشن سلپ کے ساتھ ایک دعاؤں کی سلپ بھی بنا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ 12-15 جو مسنون دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اس کی بھی ایک سلپ بنا کے رکھیں. کوئی پیشنٹ آئے اس کو بتائیں کہ یہ میڈیسن ہے اور یہ آپ کی اصل میڈیسن ہے، یہ دعا آپ نے صبح و شام کرنی ہے. اب ہمارے جو اصل فزیشینس ہیں نا، جو ہمارے رول ماڈل ہیں فزیشین، وہ پیشنٹ کو دعائیں بتاتے ہوتے تھے، وہ پیشنٹ کو کنیکٹ کرواتے ہوتے تھے اللہ کے ساتھ، اور میڈیسن ایک سمپل کوئی ہرب دے دیتے ہوتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. مطلب جیسے آپ نے دیکھا ڈائریا ہے، اب ڈائریا آج کے دور میں ہمارے پاس پیشنٹ آ جائے ہم وقت میں بڑھ جاتے ہیں. ایلوپیتھک والا بیچارہ اینٹی بائیوٹک دے دے کے تھک جاتا ہے، اور ہم بھی اس طرح کی میڈیسن دے دے کے تھک جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج کیا؟ سمپل شہد سے علاج کیا، سمپل. تو جب آپ اس کا پیشنٹ کا بلیف بنا لیں، پیشنٹ کو ٹائم دیں پراپر 20-25 منٹ، اس کی پراپر ڈائگنوسس کریں، پھر آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ جو جتنے بھی مسئلے ہیں یہ اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہیں، اور اس مسئلے کا حل بڑا آسان ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پہ عمل کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو ہر پیشنٹ پہ آپ اس طرح سمجھائیں گے، آپ کا پیشنٹ کوئی ایک سنگل بھی کیس آپ سے ایسا نہیں ہوگا جو آپ ٹریٹ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو دعائیں بھی پیشنٹ کو بتائیں. جس طرح ایک دعا میں آپ وسلم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس کو بتاتے تھے کہ لا باس طہور ان شاء اللہ، کہ کوئی شک نہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی. تو ہمارے یہاں تو بیماری کا کنسیپٹ ہی بڑا پیارا ہے نا. تو یہ پیشنٹ کو ہم نے دینا ہوتا ہے بیماری کا کنسیپٹ، کہ ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان کو ایک کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک بخار کے متعلق حدیث ہے کہ ایک صحابی کو بخار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو خوشخبری ان کو سنائی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخار اپنے اس بندے پہ جو ہے وہ اس بندے پر بخار یعنی نازل کرتا ہوں کہ جسے میں نے جہنم کی آگ سے بچانا ہوتا ہے. مطلب اسے میں اس آگ سے بچانے کے لیے دنیا کی آگ اس پہ مسلط کرتا ہوں. مطلب بخار ایک آگ ہی ہوتی ہے، ایک گرمی ہوتی ہے نا، تو میں اس کو آخرت کی گرمی سے بچانے کے لیے دنیا کی گرمی اس پہ مسلط کرتا ہوں. تو ہمارے ہاں تو بیماری کا کنسیپٹ اس طرح یونیک ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے، اور بیمار جتنے عرصہ رہیں گے، 1 دن رہے 2 دن رہے، تو اتنے عرصے میں جو بھی آپ تکلیف اٹھائیں گے اس کے بدلے آپ کے گناہ معاف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بیماری میں سب سے میجر چیز آپ نے پیشنٹ کو سکھانی ہوتی ہے، اور وہ ہے صبر، پھر دعا، اور پھر یقین، اور پھر دوائی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے کر کے آپ نے پیشنٹ کو مینیج کرنا ہے، ٹریٹمنٹ دینا ہے. تو آپ کا پیشنٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے، کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہوگا کہ جو آپ ٹریٹ نہ کر سکے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل ہی نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بس یہ کنسیپٹ آپ نے اپنا بلڈ کر لیا، اور پیشنٹ کو آپ نے اس حساب سے مینیج ٹریٹمنٹ دے دیا، پیشنٹ کبھی بھی آپ کا بیمار نہیں رہے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا کہ اس طرح کر کے آپ نے میڈیسن دینی ہے. اور یہ ہاں جی پک بنا کے سینڈ کر دیں گروپ میں. ٹھیک ہے، نہیں دوبارہ اور اس طرح جب آپ مینیج کریں گے تو پیشنٹ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، جب آپ صرف اس کو میڈیسن دیں گے، بیچارہ 2 دن کھائے گا، فرق پڑے گا، تیسرے دن پھر مسئلہ ہو، پھر بھاگا آپ کے پاس آئے گا کہ پھر مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جب آپ اس طرح مینیج کریں گے جس طرح ہم نے ابھی آپ کو مطلب سکھایا ہے، تو آپ کے پاس پیشنٹ کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ دوبارہ بیمار ہوگا، وہ پہلے تو چاہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہی ٹھیک ہو جاؤں، کیا وہ آپ کے پاس نہیں بار بار آئے گا. بہت ساری ڈیزیز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ پراپر پیشنٹ کو کہیں کہ 2 ہفتے بعد دوبارہ آ کے چیک اپ کروانا، کہ ہم دیکھیں گے کتنی امپروومنٹ آئی ہے، کون سی دوائی چینج کرنی ہے، کون سا لائف اسٹائل فیکٹر موڈیفائی کرنا ہے. تو وہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو ایکیوٹ ڈیزیزز ہیں، ان میں پیشنٹ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے.